الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله صدقت يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه انتہائی قابل صد احترام میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، اسلامی سال 1443 ہجری کا چھٹا مہینہ ماہ جمادی الثانی، جس کی آج 17 تاریخ ہے، اور اس ماہ مبارکہ میں اس کی 22 تاریخ کو خلیفہ بلا فصل یار غار و یار مزار سسر رسول افضل البشر بعد الانبیاء امیر المومنین
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، ان کے فضائل و مناقب پر گفتگو ہوگی۔ اچھی قومیں ہمیشہ اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے بہت بڑے محسن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے یہ فرمایا تھا کہ دنیا کے اندر جس نے مجھ پہ احسان کیے سب کے احسانات کا بدلہ میں چکا چکا ہوں، لیکن ایک ابو بکر ہیں کہ جن کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکا۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق ابو بکر کے احسانات کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ میرے نبی کے تمام صحابہ سچے اور سچے اور پکے مسلمان تھے، اور بالیقین سب کے سب جنتی ہیں۔ صحابہ کرام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مواقف کے عینی گواہ ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عملی ترجمان ہیں۔ جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات لے کر آئے، صحابہ نے اس پہ عمل کر کے دکھلایا، اور آپ کی تعلیمات کو من و عن محفوظ کر کے آپ سے نقل کر کے امت کے حوالے کیا۔ تمام صحابہ کرام میں میرے نبی کے سارے صحابہ، الصحابہ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل تھے، سچے اور سچے اور پکے مومن تھے، ہر ایک کا اپنا مرتبہ اور مقام تھا، لیکن سب سے بڑھ کر صحابہ میں جو مرتبہ اور مقام تھا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ میں نے اب حضرات کے سامنے جو قرآن کریم کا حصہ تلاوت کیا، یہ اس موقع پر نازل ہوا کہ جب اسلام کے ایک اہم ترین عسکری معرکے کی تیاری ہو رہی تھی۔ رومی عیسائیوں نے یہودیوں سے مل کر اسلام کے مرکز پر یلغار کرنا چاہی، اور شب و روز وہ بڑے جاہوں جلال کے ساتھ تیاریوں میں مصروف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے برے عزائم کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے رضاکاروں کو، آپ اپنے جان نثاروں وفاداروں کو دفاعی محاذ پر دشمن کا مقابلہ کرنے کی تیاری کا حکم دیا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام بنیادی طور پر امن پسند مذہب ہے، جارحیت کو پسند نہیں کرتا، لیکن اتنا کمزور بھی نہیں ہے کہ کوئی اس کے اوپر جارح بن کر آئے اور اسلام جو ہے کوئی اس کے پرسکون شب و روز کو نظر آتش کرنے کی فکر کرے اور اسلام خاموش تماشائی بن کر دیکھتا رہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ خود جارحیت کو پسند نہیں کرتا، نہ کسی دوسرے کے خلاف جارحیت کو پسند کرتا ہے اور نہ اپنے اوپر کسی کو جارح بن کر آنے کی کسی کو اجازت دیتا ہے۔ تو ان لوگوں نے، رومی عیسائیوں نے یہودیوں سے مل کر اسلام کے مرکز پر یلغار کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقابلہ کرنے کا صحابہ کو حکم دیا کہ تیاری کرو، اور اس جنگی مارکے سے پہلے مسجد نبوی کے صحن میں ایک مارکا دوسرا پیش آیا کہ جو عشق و محبت کا مارکا تھا، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضاکاروں سے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ اللہ جو ہمیشہ تمہیں دینے کا عادی ہے وہ آج تم سے کچھ لینا چاہتا ہے۔ وہ ہمیشہ تمہیں دیتا رہتا ہے لیکن آج وہ تم سے کچھ لینا چاہتا ہے، لیکن وہ جو تم سے لینا چاہتا ہے وہ بطور ضرورت کے نہیں، اس لیے کہ اللہ ہمارا ضرورت مند نہیں ہے، الیاذ باللہ، ہم اس کے ضرورت مند ہیں۔ وہ تمہاری آزمائش کے طور پر تم سے لینا چاہتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ جیسا ایک باپ صبح دفتر میں چلا جاتا ہے کام کاج کے لیے، اور شام کو جب وہ گھر آتا ہے تو مٹھائی والے کی دکان سے وہ ایک مٹھائی کا ڈبہ اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے اٹھا کر لاتا ہے، اور اپنے بیٹے کو پکڑاتا ہے اور اس کو مٹھائی کا ڈبہ دینے کے بعد اس سے مٹھائی مانگتا ہے۔ اب جب اس کے لیے لائی، اس کو دے دی، تو پھر اسے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ باپ اس کی آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ میرے اس بیٹے کو مٹھائی اچھی لگتی ہے یا میں اچھا لگتا ہوں۔ اور جب بچہ، اگر آپ بیٹے ہیں تو شاید آپ کے باپوں نے آپ سے مٹھائی مانگی ہوگی یا نہیں، یا کوئی چیز مانگی ہوگی یا نہیں۔ اگر آپ باپ ہیں تو پتہ نہیں آپ نے اپنے بیٹوں سے یہ چیز مانگی ہوگی یا نہیں۔ باپ کے مانگنے پر جب بچہ اس کو مٹھائی دے دیتا ہے تو اس کے دل میں جو محبت کی لہریں پیدا ہوتی ہیں وہ باپ ہی کا دل جانتا ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو فوراً اپنے دل سے لگاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، اس کو چومتا ہے۔ اس کے دل میں بیٹے کے لیے اور زیادہ شفقت اور محبت پیدا ہو جاتی ہے۔
اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جب نعمتیں دیتا ہے اور جب کبھی بندہ ان نعمتوں میں سے کچھ نعمتیں، کچھ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، تو آپ یقین جانیے کہ ایک باپ کو اپنے سگے بیٹے کے لیے دل میں وہ محبت اور شفقت نہیں ہوتی جتنی محبت اور شفقت اللہ کو اپنے اس بندے کے لیے ہوتی ہے۔ آپ کو میں کیا بتاؤں کہ اس آیت میں کتنی محبت ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون ایسا ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ قرض تو وہ مانگتا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے، لیکن یہ اس کی بے انتہا محبت اور شفقت ہے اپنے بندے کے ساتھ کہ وہ نعمتیں دے دے کر اپنے بندے سے اب مانگتا ہے کہ دے دے مجھے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، قیامت کے دن دگنا تگنا کر کے عطا کروں گا۔ یہ آزمائش ہے بندے کی۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم سب کو اللہ کی ضرورت ہے۔ اس آیت پر یہودیوں کو اعتراض ہوا، کہنے لگے نعوذ باللہ مسلمانوں کا اللہ غریب ہو گیا، فقیر ہو گیا، مسلمان خود بھی فقیر ہیں، ان کا خدا بھی فقیر ہے، ہم خود بھی امیر ہیں، ہمارا خدا بھی امیر ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہو رہا ہے، ایک جگہ اجتماع ہے، یہودی بہت سارے جمع ہیں، اور ایک بوڑھا یہودی کھڑے ہو کر ان سے خطاب کر رہا تھا۔ جب صدیق اکبر پر نظر پڑی تو زور سے اس نے کہا تانا کے طور پر کہ مسلمانوں کا خدا فقیر ہے، مسلمان خود بھی فقیر ہیں، ہمارا خدا بھی امیر، ہم خود بھی امیر۔ میرے دوستو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی تو زخمی شیر کی طرح لپکے اور سیدھا اس اجتماع میں گئے اور اس زور سے اس ظالم کو تھپڑ رسید کیا کہ وہ کمبخت کٹی ہوئی پتنگ کی طرح لڑکھڑاتا ہوا دور جا گرا۔ باقی جتنے یہودی بیٹھے ہوئے تھے مجمع میں، سب نے حالات کی نزاکت کو دیکھا تو سارے پرواز کر گئے، بھاگ گئے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، انتظار میں ہیں کہ یہ کمبخت اٹھے تو میں اس کی خدمت میں 2-4 تھپڑ اور پیش کر کے ثواب دارین حاصل کروں، لیکن وہ ایک ہی تھپڑ اس کو اتنا مفید تھا، اتنا کارگر ثابت ہوا کہ وہ اٹھنے کے قابل نہ ہوا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے تو یہ کمبخت اٹھا اور سیدھا میرے نبی کے دربار میں اور آ کر کہنے لگا، آپ کے یار نے ابو بکر نے مجھے مارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مارنے والے کو پہچانتے ہو؟ کہیں وہ مارنے والے عمر تو نہیں تھے کہ اس قسم کی کاروائیاں حضرت عمر کی ہوا کرتی تھی؟ غیرت اور بہادری کا پہاڑ۔ کہا نہیں جانتا ہوں، ابو بکر ہی تھا، آپ اس کو بلائیے، میں اس کے سامنے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حاضری ہو گئی میرے نبی کے دربار میں، دربار رسالت میں پیش کیے گئے، حاضر کیے گئے۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر تم نے اس کو مارا ہے؟
کہا جی ہاں اللہ کے رسول میں نے اس کو مارا ہے، اور اگر اجازت آپ کی ہو تو 2-3 تھپڑ اور مار کے بقیہ قسطیں بھی پوری کر لوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میرے یار تو ایسا نہیں ہے، تو بڑے صبر و تحمل والا ہے، یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ تو نے اس بوڑھے کو مارا ہے۔ اہل نظر نے لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جمال نبوت کے عکس کامل تھے، صبر و تحمل میں، اخلاق میں، عادات میں۔ فرمایا ابو بکر تم تو بڑے صبر والے ہو؟ فرمایا جی ہاں اللہ کے رسول، میں بڑے صبر والا ہوں، برداشت کر جاتا ہوں ہر وہ بات جو کوئی میرے خلاف کہے، میں اس کو برداشت کر جاتا ہوں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اس ظالم نے بھرے مجمع میں کہا کہ مسلمانوں کا خدا فقیر ہے، ہمارا خدا امیر ہے۔ آپ نے اس بوڑھے کی طرف دیکھ کر فرمایا کیا تم نے اللہ کی گستاخی کی ہے؟ فوراً وہ کمبخت مکر گیا۔ تقیہ تو ان کی ڈھال ہے نا، کہنے لگا مولا خوش رکھے، میں نے یہ بات نہیں کہی، اللہ ہمارا بھی اللہ، میں اللہ کی شان میں گستاخی کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو فرمایا ابو بکر تم نے الزام لگایا ہے، یہودی نے انکار کیا ہے، اب تمہارے ذمے گواہ بنتے ہیں، گواہ پیش کرو۔ تمہارے سوا کوئی اور بھی تھا وہاں کہ جس نے اس بوڑھے کے گستاخانہ کلمات سنے ہوں؟ آپ نے سنا ہوگا نا مساوات محمدی، مساوات محمدی۔ مساوات یہ نہیں ہے کہ حضروں میں ایک اگر آدمی ٹانگ سے لنگڑا ہے تو سب کی ٹانگیں کاٹ کے سب کو برابر کر دو، اس کو مساوات نہیں کہتے۔ مساوات یہ ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہونے چاہیے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے ان قوموں کو زیادہ دیر تک زمین پہ زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے کہ جن کے بنائے ہوئے قوانین غریبوں کو پیس ڈالیں اور امیروں کے سامنے خود پس جائیں۔ اما آج ہمارے ملک کے قوانین ایسے ہی ہیں، غریب قوانین سے پستے جا رہے ہیں اور قانون خود جو ہے وہ امیروں کے سامنے، جاگیرداروں، وڈیروں کے سامنے قوانین پس جاتے ہیں۔ جاگیرداروں، سرمایہ داروں، امیروں کے لیے، وزیروں، خنزیروں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، غریبوں کے لیے سارے قانون ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تمہارے ذمے گواہ بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس انداز سے دیکھا کہ گویا آپ کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ ابو بکر اگر گواہ پیش نہیں کرو گے تو اس یہودی کو میں بدلہ لینے کے لیے اس کو حکم دوں گا کہ آپ کو بھی تھپڑ مارے۔ بس یہ وہی لمحہ تھا کہ جب عرش معلی پہ فیصلہ ہوا کہ صدیق اکبر کے حق میں گواہی اللہ خود دے گا۔ صدیق اکبر کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ پہ الزام لگا، رب العالمین نے خود گواہی دی۔ قیامت تک کے لیے عائشہ کی صفائی کو قرآن کی صورت میں بیان کیا جائے گا۔ قربان جاؤں اس گھرانے کی عظمتوں پر۔ قرآن وہاں سے، قرآن خود بولا، وہی نازل ہوئی۔ یہ کوئی من گھڑت باتیں نہیں ہیں،
یہ کوئی مرثیہ نہیں ہے، یہ میں کسی ناول یا ڈائجسٹ کی باتیں نہیں کر رہا، قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بالیقین اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہیں اور ہم امیر ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب ابھی کل کی بات ہے جب ساری دنیا تیرے موقف کا انکار کر رہی تھی تو اسی ابو بکر نے تیرے موقف کا اقرار کیا۔ جب ہر طرف سے یہ آوازیں لگ رہی تھی لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، رسول اللہ کے ساتھ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دو تاکہ یہ جو لوگ ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں یہ بھوکے مر جائیں گے، اس نبی سے جدا ہو جائیں گے۔ جب ساری طرف سے سوشل بائیکاٹ کا ارادہ کیا جا رہا تھا اسی ابو بکر نے ایثار کا ایک معیار قائم کیا، اپنا سب کچھ تجھ پہ اور تیرے چاہنے والوں پہ قربان کر دیا۔ جب ساری دنیا نے میرے محبوب تجھے جھٹلایا اسی صدیق اکبر نے تجھے سچا کہا۔ آج اگر فرش زمین پر ابو بکر کی حمایت میں کوئی گواہی دینے والا نہیں ہے تو ہم عرش بری سے ابو بکر کی صداقت کا اعلان کرتے ہیں کہ ابو بکر جو کچھ کہتا ہے سچ کہتا ہے۔ حضرت مریم کو بھی قرآن نے صدیقہ کہا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، حضرت ابراہیم کو بھی قرآن نے صدیق کہا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ابو بکر کو صدیق کہا۔ جس کو صدیق خود ذات خدا نے کہا، بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دینا۔ اتنی ٹھنڈ تو نہیں کہ جتنی اپنی سبحان اللہ ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ جس کو صدیق خود ذات خدا نے کہا اس کو صدیق بھی مصطفیٰ نے کہا۔ یوں ہی صدیق مرتضیٰ نے کہا، حضرت علی نے بھی اسے صدیق کہا۔ توجہ، جس کو صدیق بھی مرتضیٰ نے کہا اس کو صدیق
سب اولیاء نے کہا. اور یہ بات توجہ سے سنیں، میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ مانے وہ زندیق ہے. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب، کل تک تجھے صدیق، تجھے سچا ابو بکر نے کہا، آج ہم ابو بکر کو صدیق سچا کہتے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے سین میں چندے کا اعلان کیا کہ جو اللہ ہمیشہ تمہیں دینے کا عادی ہے وہ آج تم سے کچھ لینا چاہتا ہے. اسی لیے جو جتنا بھی دے سکتا ہے اللہ کی راہ میں حاضر کر دے. ہر صحابی اپنی اپنی وسعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ نہ کچھ رحمت عالم کی خدمت میں لا کر حاضر کر دیتے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا سامان اکٹھا کیا، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھا، دوسرا آدھا حصہ حضور کے قدموں میں لا کر رکھ دیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کی دیوار پہ یوں ہاتھ پھیر رہے ہیں کہ اگر کوئی سوئی بھی مجھے مل جائے تو منزل عشق پہ پہنچا دوں. صدیق اکبر اپنے گھر کا سارا سامان سمیٹ کر میرے نبی کے قدموں میں لا کر رکھتے ہیں. رحمت عالم نے پوچھا، صدیق تم نے آنے میں بڑی دیر کر دی. کہا اللہ کے رسول دیواروں پر سوئی بھی تلاش کر رہا تھا کہ ایک سوئی بھی منزل عشق پہ پہنچنے سے محروم نہ ہو جائے. علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے پہلے صحابہ کرام چندہ لا کر دیتے رہے. فرمایا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا. رفیق نبوت سے کون مراد ہے؟ بولو، ڈرتے کیوں؟ بولو بھائی، فخر سے نام لو. ہم صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں اور محبت کرنے والوں کو خوبیاں ہی خوبیاں نظر آتی ہیں. محبت کرنے والا خامیوں کو نہیں تلاش کرتا. بلند آواز سے بولے، رفیق نبوت کون ہے؟ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار. میرے نبی سے محبت کرنی ہے تو ابو بکر کے قدموں میں آنا پڑے گا، جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار. لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشمے جہاں میں ہو اعتبار. مل کو یمینوں
درہموں دیناروں رہ تو جنس، گھر کا سب کچھ اٹھا کر لے آیا، نیا لباس بھی اتار کر پھٹا پرانا لباس جسم پہ پہن لیا، بٹن کی جگہ ببول کے کانٹے لگا لگا کے اپنے قمیض کو جوڑا، ایک سوئی تک بھی میرے نبی کے قدموں میں لا کر رکھ دیا، گھر کے سارے برتن بھی اٹھا کر لے آئے، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، ابو بکر تو سب کچھ اٹھا کے لے آیا، بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ بولے حضور بھی، بات میں اس منظوم کلام میں سمجھاؤں گا، بولے حضور بھی چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، کیا کہنے لگا؟ پروانے کو چراغ انا دل کو پھول باس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول باس، بیوی بچوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں۔ اس ایثار کا بھلا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا ہم سمجھ گئے کہ ابو بکر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور ایک مجلس میں رسول اللہ اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرمائے اور سارے اپنی اپنی پسند کی چیزیں بیان کر رہے ہیں، رحمت عالم نے اپنی پسند کی 3 چیزیں بیان کی، جب آپ نے اپنی بات مکمل کی فقام ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور فرمایا حبب الی من الدنیا 3، میرے محبوب مجھے بھی دنیا میں 3 باتیں بڑی پسند ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے خیالات میں اپنی پسند کی 3 چیزیں تلاش کرنا چاہیے کہ جب ابو بکر اپنی پسند کی 3 چیزیں بیان کرے گا اس کے بعد ہم بھی اپنی پسند کی 3 چیزیں بیان کریں گے۔ اور فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ محمد عربی کے پسند کے بعد میری پسند سب سے اعلیٰ ہو۔ رحمت عالم نے اپنے ابو بکر کو دیکھ کر فرمایا ابو بکر بیان کیجئے آپ کو کیا چیزیں پسند ہیں؟ فرمایا النظر الی وجہک، میرے محبوب آنکھیں میری ہوں چہرہ آپ کا ہو بس میں آپ کو دیکھتا ہی رہوں، دل نبی دے نظارے کو لو رج دائی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچ لب دائی نہیں، خود آپ کیا جبریل نو کیا جا کے سونے نو لیا عرش سجدائی نہیں، النظر الی وجہک، میرے محبوب آپ کے چہرے کو دیکھتے رہنا دنیا وما فیہا سے زیادہ پسند ہے۔
اور پھر قربان جاؤں صدیق تیری عظمت پر، اللہ نے تیری تسکین کی، تیری چاہت کی کیسی لاج رکھی۔ ہجرت کے سفر میں غار سور میں 3 دن 3 راتیں اپنے محبوب کو گود میں سلائے رکھا ہے، دیدار کر رہا ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کأن القرآن یفتح فی الرحل، صدیق کی گود میں محبوب کا چہرہ ایسے نظر آ رہا تھا جیسے رحیل میں کھلا ہوا قرآن نظر آتا ہے۔ کبھی کبھی کیفیت میں فاروق اعظم ابو بکر سے فرمایا کرتے تھے، ابو بکر میری ساری زندگی کا جہاد لے لو، ساری زندگی کی ریاضتیں لے لو، ساری زندگی کی خیرات لے لو، ساری زندگی کے نوافل لے لو، اور جو تو نے نبی کے ساتھ ہجرت کے سفر میں 3 راتیں غار میں گزاری ہیں وہ مجھے دے دو۔ صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے فاروق اعظم یہ تو تم کہتے ہو نا، اگر ساری دنیا بھی مجھے کہہ دے ابو بکر ساری کی ساری خوبیاں تم لے لو اور یہ 3 راتیں ہمیں دے دو، تمہیں 3 راتوں میں سے ایک لمحہ بھی کسی کو نہ دوں۔ النظر الی وجہک، میرے محبوب آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہی رہنا دنیا وما فیہا سے زیادہ مجھے پسند ہے۔ وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَىٰ أَمْرِكَ، اور آپ کے حکم پر اپنا سارا مال قربان کر دینا بھی دنیا وما فیہا سے زیادہ پسند ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ایک سوئی تک بھی اٹھا لا کر میرے نبی کے قدموں میں قربان کر دیا۔ اور تیسری بات وَأَن يَكُونُ بَيْ بِنْتِي فِي بَيْتِكَ، اور مجھے یہ بات بھی دنیا وما فیہا سے زیادہ پسند ہے کہ میری بیٹی آپ کی رفیق حیات بن جائے، آپ کو میرا داماد کہا جائے، مجھے آپ کا سسر کہا جائے، یہ نسبتیں اور یہ قسمتیں بھی مجھے بہت پسند ہیں۔ ٹائم اجازت نہیں دیتا، بات ادھوری رہ گئی، انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا، آئندہ جمعہ بھی انشاءاللہ الرحمن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور ان کی وفات کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدیق اکبر کی محبت نصیب فرمائے، اور جو دشمنان صحابہ جگہ جگہ گلی کوچوں میں چوکوں چوراہوں میں صدیق اکبر کے خلاف بھونکتے ہیں، حکومت وقت سے ہمارا یہ مطالبہ ہے ایسے گندی زبانوں کو لگام دی جائے، اور میرا حکومت وقت سے یہ مطالبہ ہے کہ 22 جمادی الثانی کو سرکاری طور پر چھٹی منا کر ریڈیو میں اخبارات میں جگہ جگہ محفلیں منعقد کر کے صدیق اکبر کی سیرت کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا جائے، اس لیے کہ صدیق اکبر اس قوم کے سب سے بڑے محسن ہیں، اور انبیاء کے بعد سب سے بڑے افضل اور اشرف انسان حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ صدیق اکبر کے خلاف جو بھی زبان استعمال ہوگی اس زبان کو کھینچنا ہمیں آتا ہے، لیکن یہ حکومت وقت کی ذمہ داری بنتی ہے ایسے عناصر کو لگام دیا جائے۔ اگر صدیق اکبر محفوظ نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم پورا دین محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو اپنے اندر ہم غیرت پیدا کریں، محبت صحابہ ہی محبت رسول ہے، جو دشمن صحابہ ہے وہ دشمن رسول ہے۔ تو یہ کہے کہ میں ابو بکر کے خلاف بکواس کروں گا اور میں نبی کا محب کہلاؤں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔
اور جو ابو بکر کے خلاف بھونکتا ہے وہ علی کا بھی محب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ علی نے ابو بکر کو اپنا امام مانا ہے۔ جو ابو بکر کو اپنا امام مانے گا ہم اس کو علی والا سمجھیں گے، وگرنہ وہ بے ایمان ہے، وہ مرتد ہے، وہ تقیہ باز ہے، وہ محبت کی آڑ میں حضرت علی کی محبت کا نام لے کر اصحاب ثلاثہ پہ تبرہ کرتا۔ ہمیں صدیق اکبر کی عظمت، صدیق اکبر کی فضائل، صدیق اکبر کی ذات ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ۔ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر روز عید ہوتی تھی، خدا کا قرب ہو حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ ایسے لوگ کہاں سے لائے؟ ایسے لوگوں پہ بھونکتے ہو ظالموں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ نبی کے تربیت یافتہ لوگوں پر اعتراض کرتے ہو اور اپنا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سمجھ کر، آپ کے نقش قدم پہ چل کر آپ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب